بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہیں ایک شادی میں۔ یہ شادی ہے ایک آزاد کشمیر میں مقام ہے سیڑھا۔ یہ جو سیڑھا ہے یہ تتا پانی اور حجیرہ کے تقریباً درمیان میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک بکریوں کا فارم ہے، تو پھر میں اس فارم کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں آپ، ادھر انڈین بھی بہت قریب ہیں، تو کتنی خوبصورت جگہ ہے اور تھوڑا سا سفر ہے، تو ہم جا رہے ہیں۔ یہ اس فارم کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں۔ بڑے خوبصورت یہ چھوٹے بچے ہیں کتے کے، تو ان کو بھی ذرا دیکھیں آپ۔ جی ناظرین، تو آنر جو ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے، تو اب یہ جا رہے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو بکریاں ہیں یہ مکس بکریاں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کچھ بیتل اور سندھی ہیں، اور پھر بلوال نسل کی ہے، اور ابھی اور دیکھیں آپ، یہ ان کی ناظرین جو کھرلی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ اس کے جو نیچے انہوں نے لگایا یہ ٹین لگایا ہے، ٹین کی چادر لگائی ہوئی ہے، اور یہ بڑی اچھی ہے، صاف ستھری، نیچے سے بجائے لکڑی کے، اور ہائٹ بھی اس کی انہوں نے بڑی مناسب رکھی ہوئی ہے۔ یہ شیرا کلر کی بکری ہے ان کی، اور یہ دوسری بھی بیتل ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ اور یہ پھر ابھی یہ بکرا دکھا رہے ہیں ہمیں، یہ اندر سے نکال رہے ہیں بکرے کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بڑا بکرا تھا ان کے پاس، تو وہ انہوں نے بیچ دیا، بہت ہی بڑا تھا۔ تو یہ بھی بڑا خوبصورت بکرا ہے، بیتل ہے، اور ان کے پاس باقی بھی جانور جو بڑے اچھے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ انہوں نے بچے رکھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اور یہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا کیا ہوا ہے کہ الگ سے ان کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے بھی جگہ رکھی ہے جی۔ تو یہ کچھ جالی میں باندھے بکریاں، تو اس کے بعد وہ ایک اور ہمیں دکھا رہے ہیں، ایک اور بکرا ہے ان کے پاس، وہ ہے کالے رنگ کا لیکن بہت بڑے قد کا ہے۔ یہ الگ بھائی صاحب نے رکھا ہوا ہے، بڑا پسند آیا ہمیں یہ بھی۔ تو یہ بیتل ہے بالوں والا۔ تو ہم ابھی جو آنرز ہیں ان کا انٹرویو بھی لیں گے، وہ چلیں آپ کو۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہاں بھی بکریوں کا فارم ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ افاق افندی صاحب ہیں، تو ہم دیکھنے کے لیے آگے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم نے کافی تعداد رکھی ہوئی تھی، پھر اب کم کر دی ہیں۔ ابھی میں فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں فارم بھی۔ تو بڑے ہماری خوش قسمتی ہی ہے کہ جو اس کے آنرز ہیں، اب ان کی حلیمی دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں۔ تو یہ وہی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں دکھائیں گے، تو چونکہ اکثر لوگ وزٹ بھی نہیں کرواتے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ دیکھیں چل کے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی ان سے تعارف ہوا، تو یہ کہتے ہیں میں یو کے سے تعلق رکھتا ہوں، یو کے رہ کے آیا ہوں۔ تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا اس کام میں کوئی فائدہ ہے یا انہوں نے کب شروع کیا۔ تو جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، کیا نام ہے سر آپ کا؟ مقصود نام ہے، مقصود ہے۔ مقصود صاحب، اچھا یہ آپ نے کب شروع کیا یہ کام؟ یہ بیسیکلی ہم تو شروع سے ہی جو ہے نا، مطلب ایک دو بکریاں، دو چار چھ رکھتے ہیں۔ تو یہ تقریباً لاسٹ 5-6 سال سے میرے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے چونکہ بھینسیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ اس کا پہلے سے شوق بھی ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے جو میں اکثر دوست احباب کو یا جو بھی لوگ مطلب کوئی بکری شکری رکھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ نے ایک بھی رکھنی ہے نا بکری، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یار میں سنت جو ہے نا اس پہ عمل کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو پسند بھی کیا ہے، صحابہ کو، مطلب بڑی اسلام کے معاملات آپ دیکھیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ تو الحمدللہ یہ کام بہت اچھا ہے جی۔ تو آپ نے کتنی رکھی تھی یا کیسے شروع کیا تھا؟ ہم نے اصل میں پہلے تو میں نے بتایا کہ تھوڑی بہت ہمارے پاس 2 4 5 6 تو ہمیشہ شروع سے ہی تھی۔ تو بعد میں چونکہ سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا، تو
اس حوالے سے کہ بکریاں تو ہم نے تھوڑی نسلی بکریاں باہر سے بھی لی ٹھیک ٹھیک اس حوالے سے لاسٹ ٹائم جو ہے نا ہمارے پاس جو بکرا تھا الحمدللہ ہم نے وہ 2.25 لاکھ روپے کا سیل کیا تھا اللہ تو اچھا بہت ماشاء زبردست تھا اللہ وہ ٹھیک بڑا بڑی اس کا قد تھا کم از کم 60 کلو 65 کلو کے اچھا لگ بھگ تھا ٹھیک بڑا زیادہ کافی جو ہے نا یہاں پہ جی مطلب لوگ بکریاں شکریہ پہلے بھی عباس پور سے بھی ایک دفعہ بندے آئے تھے اس کو ٹھیک دیکھنے کے لیے ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک الحمدللہ جی محنت کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے صحیح تو ہے دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ گھر میں ہیں آپ کو صحیح ماحول ہے ہمارے یہاں چونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ صحیح مطلب ہرے پتے بھی ہیں جی درخت جی جی سبزی جی سارا کچھ صحیح سسٹم تو صحیح تھوڑی محنت کرنی جی پڑتی جی ہے تو ظاہر ہے الحمدللہ یہ کام تو بہت زبردست ہے اچھا محنت کرنی اچھا پڑتی تو ہے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ عام آدمی یہ رکھ سکتا ہے یا اس کے لیے مشکل جو ہے عام آدمی بھی رکھ سکتا ہے جی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پاکستان کی نسبت یہاں پہ جی مطلب فریش چارہ وغیرہ یا صحیح یہ چیزیں دوسرا انوائرمنٹ یا جی کوئی بتانے والے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا صحیح ڈاکٹر وغیرہ کا اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہیں صحیح کوئی بھی کام ہو جی اگر جی آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ ظاہر ہے وہ کام اسی میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اچھا تو اچھا جی یہ یہ جی 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 آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ میں جو آپ نے وہ بیمار اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر اس میں چونکہ ہم نے بھی فارم رکھا ہوا ہے تو ہم نے تو کوئی دیسی دوائی وغیرہ دیسی کچھ شروع کیے ہیں ہم نے اجوین وغیرہ اور گڑ کا کاڑھا وغیرہ دے کے اگر کسی کو بخار ہے آیا آپ اس میں دیسی استعمال کرتے ہیں یا آپ انگریزی ادویات استعمال کرتے ہیں موسٹلی تو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا سب سے صحیح پہلی بات ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کافی عرصے سے رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں مطلب جانور کوئی بھی ہو جائے بکریاں ہوں جائے بڑے جانور اس کے جی جو ٹھنڈے تتے کا بندے کو پتہ صحیح ہونا چاہیے صحیح ہے کہ آپ بکری ہے اس کو بخار ہے اگر تو اس ٹھیک کا سیزن ہے ابھی سیزن شروع ہوا ہے ٹھیک فریش پتے جو ہے نا جی جی درخت جو ہے نا وہ گرو کر رہے ہیں جی تو جی اس کے لیے اس موسم میں جو ہے نا چونکہ گرمیاں بھی آ رہی ہیں جی سرسوں کا تیل وغیرہ بکریوں کو دینا پڑتا ہے صحیح تو اس وقت ہم نے ساری بکریوں کو تقریباً جو ہے نا وہ آدھا کلو سے زیادہ جو ہے نا مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہے تو ہر بکری کو دے چکے ہیں وہ یعنی کتنے دنوں کے بعد پھر دینا پڑتا ہے یہ ابھی اصل اگر میں ایک دن دیں تو پھر ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ابھی چونکہ سیزن ہے نا یہ درخت جب جی جی جب یہ گرین جو پتے درخت ہے میرے جی جی سامنے جی جی یہ جی جب جی بکریاں کھاتی ہیں تو جی ان کو جی جی پتا چڑھ جاتا صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے صحیح صحیح تو اس کے لیے ضروری ہے صحیح کہ آپ جو ہے نا یہ 2 ہفتوں میں کم از کم آدھا کلو جو ہے نا تیل تھوڑا تھوڑا کر کے ایک بکری کو اچھا ضرور کھلا اچھا دیں اچھا اچھا تو ٹھیک ویسے بھی تیل کھلانا چاہیے ٹھیک تیل سرسوں کا تیل بہت اچھی چیز ہے جانوروں کے صحیح لیے صحیح صحیح اس کے علاوہ ظاہر جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے جی تو جی پھر ان کو گرم تھوڑا دینا پڑتا ہے جی جی ظاہر ہے معاملات ہوتے ہیں صحیح تو کبھی گڑ بھی دینا پڑتا ہے ٹھیک اور تو انڈے شنڈے بھی دینے کرتے ہیں کبھی ٹھیک کڑا بنا کے دینا پڑتا ہے اس میں تھوڑا ٹھیک دیسی گھی ڈال دیا ٹھیک 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 ہے ٹھیک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب صورتحال دیکھ کے صحیح کہ بکری کو کس چیز کی ضرورت ہے صحیح حالات کے تو مطابق خوراک میں آپ چارے پہ یا چرانے پہ ہی کام کرتے ہیں یا آپ ساتھ میں رکھتے ہیں خوراک یا کیا رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں یہ تو تو ڈیلی شام کو جو ہے نا جی چرانا تو ظاہر ہے صبح جی جی شام وہ یہ ہوتا ہی چرانا ہے تو یہ ٹھیک کیونکہ ہمارے پاس ماحول ہے جی ہمارے جی پاس جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے چرانا پڑتا ہے نہ بھی ہو جگہ تو پھر خشک میوہ شیوا جی مثلا آپ دے سکتے ہیں بکریوں ٹھیک کو ٹھیک صحیح اس وقت تو گرمیوں کا موسم ہے جی جی تو شام کو جو ہے نا تو سب بکریوں کو کوئی دانے ہیں تھوڑے بہت ٹھیک ٹھیک ساتھ جو ہے نا اس کے وہ چوکھر صحیح ہو گیا دل شل ہو گئی یا جو بھی چیز صحیح مطلب ضرورت کے مطابق صحیح تاکہ وہ جانوروں کی جی صحت پھر خالی چرے سے تو صحت تو مشکل ہوتی صحیح ہے نا تو چلیں یہ بہت شکریہ ان کا جناب خیال بڑی رکھنا پڑتا مہربانی ہے بڑی مہربانی کہ آپ آئے ہمارے یہاں تو چلیں دیکھیں یہ بس اتفاق سے ہی آپ جو ہے نا جی 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 شوقین بندہ ہونا تو ظاہر ہے جی جو میں اکثر دوست اب آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو بندہ جس کی چیز کا شوقین ہو جاتا ہے نا صحیح ہوتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے بالکل تو ٹھیک ہے چلو آپ آئے آپ نے چلیں وزٹ کیا جی 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 تھینک یو جی ویری مچ بہت انشاءاللہ آپ سے شکریہ رابطہ بھی بہت رہے گا اوکے جی اللہ حافظ اللہ آپ کی تھینک حفاظت یو فرمائے جناب